الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہر ہفتہ جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے کے بعد تقریباً 1:30 بجے سعودی عرب اور قطر کا وقت، اسی طرح تقریباً 4 بجے انڈیا پاکستان کا وقت شیخ محترم فضیلت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ کا درس ہوتا ہے، اور ایک خصوص دروس ہمارے لیے ہے شیخ کی طرف سے۔ آج انشاءاللہ درس کا جو عنوان ہے وہ ہے منصب نبوت کے فرائض قرآن کی روشنی میں۔ انشاءاللہ العزیز شیخ محترم قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہم کو اپنی باتیں سمجھائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح دین کا علم حاصل کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے مقام رسالت کو کتاب و سنت کو قرآن کی روشنی میں بیان کیا گیا تھا۔ آج کی ملاقات میں جیسا کہ آپ کے سامنے عنوان موجود ہے، منصب نبوت کے فرائض قرآن کی روشنی میں۔ اس عنوان کا پس منظر ہے جس کے تحت یہ عنوان منتخب کیا گیا ہے، وہ یہ کہ کچھ حضرات منصب نبوت کے سلسلے میں انبیاء اور رسل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور اس عقیدے کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شکوک و شبہات لوگوں کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ نبی کا کام ایک ڈاکیے کا کام ہے۔ جس طرح ڈاکیا لیٹر لا کر کے آپ کو پہنچا دیتا ہے، اس کی ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، اسی طرح نبی کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب لا کر آپ کو پہنچا دے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں منکرین حدیث اور پرویزی فتنے سے جو لوگ متاثر ہیں، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نبی کا کام صرف قرآن لوگوں تک پہنچا دینا تھا، باقی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، آپ کا کوئی کام نہیں، آپ کے اقوال، آپ کے افعال
آپ کی فرامین کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، صرف قرآن ہمارے لیے حجت ہے۔ قرآن کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات، توضیحات، آپ کے بیانات، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو اس وقت جو ہے لوگوں میں عام کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے کہ منصب نبوت کے فرائض کیا ہیں، نبی کی ذمہ داری کیا ہوتی۔ کیا نبی کا کام صرف ڈاکیے کا کام ہے؟ نعوذ باللہ، کہ قرآن لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیے، خالی ذمہ داری پوری ہو گئی، اب آپ کے اقوال اور آپ کے افعال، آپ کی تشریحات، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے؟ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو تعلیم یافتہ، جدید تعلیم یافتہ طبقے کے ذہن دماغ میں یہ زہر گھولا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ پس منظر ہے جس کے تحت جو ہے اس عنوان کا آج انتخاب کیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا بیان کرتا ہے۔ کہ ہمارے یہ پرویزی حضرات منکرین حدیث کو تو حجت مانتے نہیں، تو آئیے قرآن کی روشنی میں ہم بات کرتے ہیں، قرآن کے دلائل ہم پیش کرتے ہیں کہ نبی کی حیثیت یا نبی کا فریضہ کیا ہوتا ہے۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام قرآن کا صرف پہنچا دینا تھا، یا اور کوئی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر سورہ البقرہ کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو آباد کرتے ہوئے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ و روح امی، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت، اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے۔ دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، ان لوگوں میں خود انہی کے اندر سے ایک رسول مبعوث فرما، وابعث فیہم رسولا منہم، خود انہی میں سے ان کے اندر ایک رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو رسول ان پر تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو حکمت کی تعلیم دے یعنی سنت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی دعا کی تھی، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کا بھی ذکر کیا، آپ کے منصب کا بھی ذکر کیا تھا کہ آپ کے فرائض کیا کیا ہوں گے اور آپ کیا کیا کریں گے۔ یہاں 4 چیزیں جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ذکر کی تھی، آیات کی تلاوت اور کتاب کی تعلیم، سنت کی تعلیم، اور تزکیہ نفس، تطہیر، پاکی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دعا کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی بعثت فرمائی اور صحابہ کرام پر اس احسان عظیم کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 158 میں اللہ فرماتا ہے صحابہ پر اپنی اس احسان عظیم کا اظہار کرتے ہوئے کہ کما جیسا کہ جس طرح ہم نے ارسلنا ہم نے بھیجا تمہیں میں سے رسولا منکم تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا یتلو علیکم آیاتنا، جو رسول تم پر ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تم کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 کے اندر اہل ایمان پر اس احسان عظیم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالی نے یقیناً اہل ایمان پر احسان فرمایا جب اللہ نے ان کے اندر خود انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالی نے اہل عرب پر اپنے اس احسان عظیم کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سورہ جمعہ آیت نمبر 2 کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے امیوں کے درمیان خود انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا، جو رسول ان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس طرح یہ 4 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض ذکر کیے۔ ان چاروں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض ذکر کیے، تلاوت آیات کی تلاوت، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس، تزکیہ، یہ 4 فرائض اللہ تبارک و تعالی نے اس ان چاروں آیات کے اندر جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ اور یہاں دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرائض کو ذکر کرتے ہوئے حرف عطف استعمال جو کیا ہے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلم الکتاب والحکمۃ، جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے واو عطف کا ذکر کیا ہے جو عام طور سے مغایرت کے لیے آتا ہے، یعنی یہ چاروں چیزیں الگ الگ 4 چیزیں ہیں، ایک نہیں، یہ چاروں چیزیں جس کا اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری میں ذکر فرمایا ہے، یہ چاروں چیزیں الگ الگ ذمہ داری، تلاوت قرآن کی تلاوت، آیات کی تلاوت، اور تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ، یہ 4 چیزیں اللہ تعالی نے حروف عطف کے ساتھ ذکر کی ہے جو عام طور سے مغایرت کے لیے الگ الگ بیان کرنے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ان آیات کے اندر جو 4 باتیں اللہ تعالی نے ذکر کی ہے، تلاوت قرآن اور پھر تعلیم کتاب، جس کا مطلب تلاوت الگ ہے،
تعلیم کتاب الگ، قرآن کی تلاوت الگ ہے، قرآن کی تعلیم الگ چیز، دونوں ایک نہیں ہے۔ اسی طرح پھر تعلیم حکمت ذکر کی، اس کا مطلب تعلیم حکمت بھی الگ چیز ہے، اور اس کے بعد تزکیہ ذکر کیا۔ یہ چاروں چیزیں چار الگ الگ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے، یہ ایک دوسرے سے الگ الگ۔ اب اس میں ہے تعلیم حکمت، تعلیم کتاب قرآن کی تعلیم، تعلیم حکمت سے کیا مراد ہے؟ تعلیم حکمت سے کیا مراد ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں حکمت سے جو چیز مراد ہے وہ حدیث ہے، حکمت سے مراد حدیث ہے، کیونکہ اس کا بھی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سورہ نساء آیت نمبر 113 میں اللہ کا یہ بیان ہے کہ اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے۔ یہاں جس طرح قرآن کے نزول کا اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کیا، قرآن نازل کیا، وہیں پر حکمت کے نزول کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر حکمت بھی نازل کی ہے، حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک منکر حدیث کا مناظرہ ہوا، اس مکالمے کو امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الام میں ذکر کی۔ جو منکر حدیث سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مکالمہ ہوا، اس مکالمے کو امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب الام میں ذکر کی ہے، اور آخر کار یہ منکر حدیث اس بات کا قائل ہوا کہ جو ہے حکمت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے فرماتے ہیں کہ سورہ جمعہ کی جو آیت ہے، سورہ جمعہ کی آیت هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ، یہ آیت کریمہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو ہے دلیل کے طور پر پیش کیا کہ یہاں جو حکمت جو ہے سے مراد سنت ہے۔ تو منکر حدیث نے جو ہے اس موقع پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے کہا کہ کتاب سے تو کتاب اللہ مراد ہے، میں نے تو جان لیا، لیکن یہ بتلائیے حکمت کیا ہے؟ کہ حکمت کیا ہے؟ کتاب اللہ سے تو کتاب قرآن ہے، لیکن حکمت کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا حکمت سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کتاب و سنت، قرآن و حدیث۔ امام شافعی نے کہا بھائی یہاں کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے احتمال اس بات کا ہے کہ یہاں حکمت سے مراد جو ہے اجمال کی تفصیل ہو، کہ جو ہے آپ احکامات کی خصوصی طور پر تعلیم دیتے ہوں، یہ مقصود ہو، الگ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مجمل چیزیں ہیں، اس کی تفصیل آپ بیان کر دیے ہوں، اس کی تعلیم دیتے ہوں خصوصی طور سے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اس منکر حدیث کو جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اللہ کی جانب سے اس طرح کھول کر بتلائیں، اللہ کی جانب سے اسی طرح کھول کر بتلائیں جس طرح آپ نے ان کے سامنے فرائض، نماز، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کو اجمالاً بیان کیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالی نے اپنے بعض فرائض کو اپنی کتاب کے ذریعے محکم بنایا، اور اس کی کیفیت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کرایا۔ یہی کہنا چاہتے ہو؟ تو منکر حدیث نے یہ کہا ہاں اس کا احتمال تو ہے، اس کا احتمال ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا اگر تم اس بات کو مانتے ہو یہ تو وہی پہلی بات ہوئی جس تک بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دیے کسی طرح تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی، یہ تفصیل تمہیں کیسے معلوم ہوگی؟
یہ تفصیل معلوم ہوگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو منکر حدیث نے کہا کہ اگر اس کو ہم یہ معلوم کر مان لیں کہ یہ تاکید کے لیے، یہ سب تاکید کے لیے ایک ہی چیز ہے، کتاب اور حکمت، اور واو جو بیچ میں آیا ہوا ہے یہ تاکید بیان کرنے کے لیے ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب میں کہا کہ دیکھو کتاب اور حکمت دونوں کو علیحدہ ذکر کیا جائے تو تمہارے خیال میں کیا چیز زیادہ مناسب ہوگی؟ یہ کہ یہ ان سے دو مستقل چیزیں مراد دی جائیں یا ایک ہی چیز ہے؟ کتاب اور حکمت دو چیزیں ہیں یا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، جو ہے ہو سکتا ہے کتاب اور سنت دونوں مراد ہوں، تو اس وقت وہ دو مستقل چیزیں ہوں گی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ دونوں ایک ہی چیز ہو. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا دیکھو تم بتاؤ، خود بتاؤ کہ دونوں میں سے زیادہ قوی اور زیادہ ظاہر کیا چیز ہے. تو جو ہے کیا مانا جائے، زیادہ ظاہر کیا ہے، زیادہ قوی کیا ہے، زیادہ بہتر کیا ہے؟ کہ قرآن کریم میں تمہارے خلاف اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل کی ہے، میری دلیل موجود ہے. اور پھر امام شافعی رحمہ اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 34 پڑھی، فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، کہ نبی کی بیویوں تمہارے گھروں کے اندر جو اللہ کی آیات اور حکمت کی جو ہے تلاوت ہوتی ہے، جو بیان کی جاتی ہے، اس کو تلاوت کی جاتی ہے، اس کو تم یاد کرو. سورہ احزاب میں اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ جو ہے تم اللہ کی آیتوں اور حکمت کی باتوں کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اس کو تم یاد کرو، یاد رکھو. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے گھروں میں دو چیزوں کی تلاوت کی جاتی تھی، ایک تو جو قرآن اور دوسرے حکمت. اور اس کے بعد اس منکر حدیث نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ یہ تو واضح دلیل ہے کہ حکمت قرآن کے علاوہ ہے. اور اس طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت کی تشریح کی کہ حکمت سے مراد یہاں حدیث ہے، سنت ہے. تو قرآن اور حدیث یہ دو چیزیں اللہ تعالی نے نبی کو دی تھی، اور قرآن کی تعلیم کا جہاں حکم دیا تھا وہیں حدیث اور سنت کی تعلیم کا بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگائی تھی. یہ چار فرائض تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ یہ ہے قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، اور تزکیہ، تطہیر، پاکی، تربیت، لوگوں کی تربیت، ان کے ظاہر اور باطن کو سنوارنا. یہ نبی کا کام تھا. نبی کا کام صرف ڈاکیے کا کام نہیں تھا کہ آ کر کے قرآن، اگر صرف یہی کام ہوتا تو اللہ تعالی قرآن کو کعبہ کے جو ہے اوپر چھت پر اتار دیتا اور مکہ والوں کی زبان عربی تھی، وہ پڑھ لیتے سمجھ جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. نبی کے بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ہے پیغام پہنچ جائے بس، نہیں، اس پیغام کی تشریح، اس کی توضیح، اس کی تعلیم، اس کے مطابق لوگوں کی تربیت، یہ انبیاء کرام کی ڈیوٹی رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی رہی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے انبیاء کو بحیثیت پیشوا اور نمونہ کے ذکر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ تھے، نمونہ تھے، آئیڈیل تھے. نبی کی زندگی آئیڈیل کی زندگی ہوتی ہے، نمونے کی زندگی ہوتی ہے، تاکہ اس کی روشنی میں لوگ اللہ کی کتاب کو سمجھیں. اس کی روشنی میں، نبی کی روشنی میں ہم کتاب سمجھیں گے، نبی کی روشنی میں ہم دین کو سمجھیں گے. چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اللہ کی محبت کی نشانی بیان کرتے ہوئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 31 اور 32. اللہ فرماتا ہے
کہ آپ فرمائیے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمانے لگے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ آپ فرمائیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ پھولیں، بے شک اللہ تعالیٰ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت کا مدعی ہو اور اتباع رسول سے برابر نہ ہو وہ جھوٹا ہے، یعنی محبت کا تو دعویٰ کرے اور اتباع سے دور رہے، نبی کی اتباع کو لازم ہی نہ سمجھے تو وہ جھوٹا ہے، اور قرآن کریم نے اس کی تکذیب کی ہے کہ جھوٹا ہے۔ تو جو ہے چانچہ امام نصری جو ہے تفسیر نصری کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جس نے جو ہے یہ دعویٰ کیا اللہ کی محبت کا، جس نے دعویٰ کیا اور نبی کی سنت کی مخالفت کی تو وہ کذاب ہے، اور اللہ کی کتاب ایسے شخص کی تکذیب کرتی ہے، اللہ کی کتاب ایسے شخص کی تکذیب کرتی ہے۔ تو محبت کا، اللہ کی محبت کا دعویٰ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم نہ پکڑا جائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قابل اتباع نمونہ قرار دیا، قابل اتباع نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امیدوار ہو، جو امید رکھتا ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ آئیڈیل اور نمونہ ہے، اسوہ۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے قرآن کریم کے اندر جو ہے بالکل واضح طریقے سے یہ بتلا دیا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مامور من اللہ، رہنما اور پیشوا، اور پھر آپ کی پیروی اور آپ کے حجت اور دلیل نہیں، تو صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو۔ تو میری اتباع کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی نبی کی اتباع کرو۔ وہاں کہنا چاہیے فَاتَّبِعُوا الْقُرْآنَ، اگر قرآن کافی تھا تو کہنا چاہیے فَاتَّبِعُوا الْقُرْآنَ، قرآن کی اتباع کرو، لیکن اللہ نے کہا فَاتَّبِعُونِی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا اللہ کی محبت کے لیے۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو اسوہ حسنہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے اس اسوہ حسنہ کو ہم اختیار کریں، آپ کے قول و فعل کو حجت اور دلیل مانیں اور اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزاریں، تبھی ہم محبت کے دعوے دار ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، سورہ نساء آیت نمبر 61۔ جب انہیں کہا جائے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کی طرف آؤ اور رسول کی سنت کی طرف آؤ تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ آپ سے روگردانی کرتے ہوئے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
متعدد مقامات پر خاص یہاں پر جو ہے اس امر کی تصریح فرما دی ہے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی مقرر کیا ہے، آپ سے فیصلہ کرانا ہوگا، آپ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرنا ہوگا، اور آپ کے فیصلے سے گریز کرنا، آپ سے فیصلہ نہ کرانا، یہ منافقین کی صفت ہے، یہ اہل ایمان کی صفت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سورہ نساء کی آیت نمبر 61 کے اندر یہ واضح کر دیا کہ اطاعت رسول سے منہ موڑنے والوں یہ منافق ہیں۔ اطاعت رسول سے جو لوگ منہ موڑتے ہیں، اتباع رسول سے جو لوگ منہ موڑتے ہیں، وہ منافق ہیں۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ الصُّدُودَ، اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کو مان لو، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، ان کے فیصلے کو تسلیم کر لو، تو منافقین بغلے جاگتے ہیں، بھاگتے ہیں، اور اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے اعراض اور گریز یہ منافق کی صفت ہے، ایک مومن کی صفت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہی بات پر نہیں بس کیا، بلکہ آپ جو فیصلہ کر دیں، آپ جو بات کہہ دیں، اس کے بارے میں ذرا بھی کھٹک انسان نہ محسوس کرے، فوراً سر تسلیم خم کر دے۔ اگر ذرا بھی کھٹک محسوس کرتا ہے آپ کی بات کو ماننے میں، اس کو تسلیم کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نفی فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ دیکھیے سورہ نساء آیت نمبر 65 میں اللہ فرما رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو ہر اس جھگڑے میں حاکم بنائیں جو ان کے درمیان ہو گیا، اور اس فیصلے سے اپنے نفسوں میں تنگی نہ پائیں جو آپ نے کیا، اور دل و جان سے تسلیم کر لیں، تب مومن ہو گئے۔ اگر آپ سے فیصلہ کرانے کے لیے راضی نہ ہوں، یا آپ کے فیصلے کے سلسلے میں دل کے اندر قدورت اور کجی محسوس کریں، اس کو تسلیم کرنے سے دور بھاگیں، تو یہ ایمان کے منافی ہے، وہ مومن نہیں ہوتے۔ اللہ نے قسم کھا کے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کے رب کی قسم لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اب یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و فعل یہ حجت نہیں ہمارے لیے، قرآن کافی ہے، یہ ذلالت اور برائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رسالت سے گریز ہے، اور جو ہے یہ بہت بڑی حماقت ہے جو لوگ برت رہے ہیں، اور لوگوں کو اس کو باور کرایا جا رہا، سمجھایا جا رہا ہے۔ اس جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو عام طور سے ہوتا ہے رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی، کہ جو ہے دونوں چلتا رہے، جو ہے ہم آزادی کی زندگی بھی گزارتے رہیں اور جو ہے جنت کے ٹھیکیدار بھی بنے رہیں، ایسے لوگوں کو اس طرح کی چیزیں لگتی ہیں، کیونکہ حدیث کو ماننے کی صورت میں، حدیث کو تسلیم کرنے کی صورت میں اپنے اوپر، اپنے نفس پر پابندیاں عائد کرنی پڑتی ہیں۔ اس لیے آزادی نظریات کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی طریقے سے ان آیات کی روشنی میں کسی کو یہ حق جو ہے کیا پہنچتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو قانون نہ تسلیم کرے، اس کو قانون نہ مانے، قانون کا ماخذ نہ مانے، اور آپ کے فیصلے کو عام ججوں کے فیصلوں کی طرح نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ عام قاضی اور جج کے فیصلہ نہیں ہے۔ یہ واضح ہونا چاہیے، آپ اتھارٹی ہیں، آپ کو اللہ نے مطاع بنا کر بھیجا ہے، آپ کی بات حجت ہے، آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت، آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ سورہ نساء آیت نمبر 68 میں اللہ فرما رہا ہے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی بھی جو تم میں سے اولی الامر ہوں،
پھر اگر تمہارے درمیان نزاع ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ آیت کریمہ بالکل واضح ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک بعد دیگرے 3 اطاعتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور پھر تیسرے درجے میں اولی الامر کی اطاعت۔ یہاں پر پہلے 2 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، دونوں جگہ اطیعوا کا، یعنی جس طرح اللہ کی اطاعت مستقل ہے رسول اللہ کی اطاعت بھی مستقل ہے، دونوں جگہ اطیعوا کا تکرار پایا جاتا ہے۔ مستقل اطاعت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ واضح ہونا چاہیے۔ لوگ حدیث میں جب کوئی بات بیان کی جاتی ہے کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے؟ حدیث میں بات آ گئی تو قرآن میں آنا ضروری نہیں، قرآن تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح قرآن سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے وہ حجت ہے، اسی طرح حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے وہ اسی طرح حجت ہے۔ دونوں کی حجیت میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، دونوں جگہ اطیعوا ہے۔ جس طرح اللہ مطاع ہے اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطاع ہے، جس طرح اللہ کی اطاعت لازم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے۔ بلکہ اللہ نے تو یہ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ کا مطیع صحیح معنی میں وہی ہے، اللہ کا فرمانبردار صحیح معنی میں وہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت شامل ہو۔ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت، آپ کی نافرمانی اللہ رب العالمین کی نافرمانی۔ اس کے بعد فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہاں یہ نہیں کہا وَأَطِیعُوا أُولِي الْأَمْرِ، اولی الامر کی اطاعت کو نہیں، اس کو عطف کیا اللہ اور رسول کی اطاعت پر۔ تو علم یعنی حکام اور علماء کی اطاعت جو ہے یہ تابع ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کی۔ اگر ان کا حکم، ان کا فرمان اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق ہو تو ان کی اطاعت لازم، اور اگر ان کا حکم، ان کا فرمان اللہ اور رسول کے فرمان کے خلاف ہو تو ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ تو کہا اولی الامر منکم، تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اولی الامر میں سے شامل نہیں، بلکہ رسول کی اطاعت مستقل اطاعت ہے، بلکہ ان سے الگ اور بالاتر ہے، اور اس کا ان کا درجہ جو ہے اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر نبی کا درجہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی اس آیت کریمہ سے کہ اولی الامر سے نزاع ہو سکتا ہے، اولی الامر سے اختلاف ہو سکتا ہے، علماء سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ سے نزاع اور اختلاف نہیں کیا جا سکتا، رسول اللہ سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نزاع اور اختلاف کے فیصلے کا مرجع 2 ہے، ایک اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ کہا یہاں پر کہ جو ہے جب تم جو ہے فردوہ الی اللہ فإن تنازعتم فی شیء، جب کسی چیز میں اختلاف تمہارا پیدا ہو فردوہ الی اللہ ورسول، تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب اللہ کی کتاب میں جاؤ، اللہ کی کتاب کو پڑھو اور دیکھو کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، اور رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب ہے، رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے، آپ کی شخصیت موجود تھی، آپ سے جاؤ مسئلہ پوچھ لو، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کی احادیث طیبہ، آپ کی سنت موجود ہے، اس کی طرف رجوع کرو، جیسے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہو ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختلاف کی صورت میں کتاب اور سنت کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے یہ واضح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مستقل مطاع کی ہے، اور آپ کی اطاعت یہ لازم ہے، آپ کی اطاعت کے خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے شارح اور اس کے مبین ہے، بیان کرنے والے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سے احکام ہدایات دی ہیں، اور اس کی توضیح اور تشریح جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ لگایا۔ چونچہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے جو نازل کیا گیا ہے اس کی تشریح اور توضیح آپ بیان کر دیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہے۔ تو ہم تو آپ کی طرف قرآن صرف اس لیے نازل کیے تاکہ آپ کھول کھول کر لوگوں کے سامنے اپنے قول سے اپنے فعل سے اس کو واضح کر دیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کیسے عمل کیا جائے گا۔ اب اس کی مثال واضح ہے میرے بھائیوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل یہ حجت نہیں ہے، آپ کا یہ کام نہیں تھا، تو پھر نماز کیسے پڑھیں، چلو جائیں گے، زکوٰۃ کیسے ادا کریں، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا، کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، نماز کب کب پڑھیں گے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، ہر رکعت میں کیا پڑھیں گے، کتنے سجدے ہوں گے، کتنے رکوع ہوں گے، قوما کب کریں گے، قعدہ کب کریں گے، بھائی نماز کی کیفیت کون بتائے گا، زکوٰۃ کی تفصیلات کون بتائے گا، روزے کی تفصیلات کون بتائے گا، حج کے تفصیلات کون بتائے گا۔ اگر نبی کا کام صرف ڈاکے کا کام تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ صرف قرآن پہنچانا آپ کا کام تھا، تو یہ تمام تفصیلات آپ قرآن کے مطابق نماز پڑھ کے کوئی دکھائے، قرآن کے مطابق زکوٰۃ دے کر کوئی دکھائے، یہ ڈیوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، نماز پڑھ کے بتانا، نماز کے احکام مسائل کو بتانا، اس کا طریقہ سکھانا، زکوٰۃ کا نصاب بتانا، زکوٰۃ کے طریقے بتانے، اس کے مستحقین کو بتانا، اس کی ادائیگی کا بتانا، یہ کس کا کام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں معلوم کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کیسے ادا کریں، نماز کیسے پڑھیں، اور حج کیسے کریں، روزہ کیسے رکھیں، یہ پوری طریقے عبادات خاصہ، یہ ارکان خاصہ ہے جو اس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ ان کی ادائیگی جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو لازم نہ پکڑا جائے، آپ کے قول و فعل کو جب تک حجت نہ مانا جائے، اس وقت تک ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، حج نہیں کر سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ قرآن نے اصولی بات بیان کی ہے، اس کی تشریح اور توضیح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ڈالی ہے۔ اسی لیے اللہ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو کھول کھول کر اس کی تشریح اور توضیح لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہمارے اور آپ کے اوپر فرض قرار دیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے کہ نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور رسول کی اطاعت کو لازم پکڑو، پھر اگر وہ موڑیں تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو نبی کی اطاعت سے گریز کفر ہے، یا کافر قرار دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ کی اطاعت نہ کرے، جو نبی کی اطاعت نہ کرے وہ کافر ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، محبوب نہیں رکھا۔ تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ فرض ہے، اس کا انکار یہ کفر ہے، اور ایسا انسان پھر انسان اطاعت رسول سے گریز کرنے والا، اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالی فرماتا ہے
یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض، سورہ نساء آیت نمبر 42 میں اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کافر اور وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی، یہ خواہش کریں گے کہ انہیں مٹی میں ملا کر برابر کر دیا جائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نجات یہ اطاعت رسول پر موقوف ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ حجت اور دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 1 میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑو۔ اللہ رسول کی اطاعت مومن ہونے کے لیے یہ شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے، تو گویا مومن بننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ضروری ہے، لہذا حدیث کو حجت ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 54 میں قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، پھر تم اگر اطاعت رسول سے منہ پھیرو تو رسول کے فرائض کی ذمہ داری رسول پر ہے اور تمہارے فرائض کی ذمہ داری تم پر ہے۔ اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، یعنی نبی کی اطاعت نہیں کرو گے تو ضلالت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ ہدایت پانا ہے تو نبی کی اطاعت کو لازم کرو۔ تو اس میں صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی کہ جو ہے اللہ کی اطاعت جس طرح ضروری ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ بغیر نبی کی اطاعت کے ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ ہدایت پر رہنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے۔ پھر اس پر زور دیا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، کہ نبی اگر آپ کی اطاعت سے یہ لوگ گریز کرتے ہیں، اگر آپ کی اطاعت سے، آپ کی فرمانبرداری سے، آپ کے قول و فعل کو حجت ماننے سے اگر یہ لوگ گریز کرتے ہیں تو آپ کے ذمہ جو ہے اس کے سوال آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اور اب ان کی ذمہ داری ہے اگر یہ آپ کی اطاعت کریں گے تب ان کو ہدایت ملے گی، ورنہ انہیں ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور آیت نمبر 56 میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم پکڑو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے لیے اطاعت رسول کو شرط قرار دیا یہاں پر کہ اللہ کی رحمت کب ہوگی؟ جب نبی کی اطاعت کرو گے۔ جو لوگ نبی کی اطاعت نہیں کریں گے ان پر اللہ کا رحم نہیں ہوگا۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل و کرم اور اپنی رحمت کے حصول کے لیے جو ہے شرط قرار دی ہے۔ لیجیے جب تک حدیث کو آپ نہیں مانیں گے اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی۔ یہ چیز انسان کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گریز کرتے ہیں جو ہے ان کے بارے میں فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار مما تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، یوم تقلب وجوہہم فی النار، کہ جس دن ان کے منہ آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو یہ کہیں گے کاش کہ ہم اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن میں فرمایا آیت نمبر 12 میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ اگر اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم اطاعت رسول سے منہ موڑو گے تو بے شک ہمارے رسول کی ذمہ تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، اس کے بعد تم ذمہ دار ہو۔ تو ان آیات کی روشنی میں میرے بھائیوں ہمارے سامنے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ایک ڈاکیہ کی نہیں بلکہ آپ مطاعت ہے، آپ مطاعت ہے، آپ کی اطاعت یہ فرض ہے، لازم ہے کہ آپ کی ہر بات کو مانا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر
64 کے اندر فرمایا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذنہ کہ ہم رسول بھیجتے ہیں اس لیے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کی بعثت کا مقصد یہ تاکہ لوگ اس کی بات مانیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی جو ہے قول و فعل کو حجت اور دلیل تسلیم کریں، اسی لیے ہم رسول کو بھیجتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ مخالفت کرنے والے ہیں ان کے جو عقیدے بیان کیے ہیں وہ سننے کے قابل ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ سورہ نساء آیت نمبر 14 میں اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کے حدود سے نکل جائے تو اس کو آگ میں ڈالے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اسی طرح سخت عذاب کا سبب ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی عذاب الہی کا سبب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 115 میں اللہ فرما رہا ہے جو کوئی رسول کی مخالفت کرے جبکہ اس پر سیدھی راہ کھل چکی ہے اور مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے تو ہم اسے اسی طرف حوالہ کر دیں گے جو اس نے اختیار کی ہے اور ہم اس کو دوزخ میں ڈالیں گے اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں سورہ نساء کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو لوگ کرتے ہیں اور آپ کے احکام و فرامین تسلیم نہیں کرتے لیکن اور اسی طرح جو لوگ اجماع صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی اللہ تعالیٰ نے وہی سنا دی کہ جو لوگ نبی کی مخالفت کریں اور اسی طریقے سے جو لوگ اجماع صحابہ کی خلاف ورزی کریں ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ فرما نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا جہنم کی دھمکی سنائی گئی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو ہے یہ کسی سے روا اور جائز نہیں ہے، اس کا سخت ترین عذاب کے وہ لوگ مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 63 کے اندر کیا وہ نہیں جانتے کہ جو کوئی معاملہ کرے اللہ سے اور اس کے رسول سے تو اس کے لیے جو کوئی معاملہ کرے اللہ سے اور اس کے رسول کے لیے سے مخالفت کا معاملہ کرے تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ جو نبی اللہ کی مخالفت کرے اور نبی کی مخالفت کرے تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ رسول سے مخالفت کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رسول کی مخالفت اپنے آپ کو جہنم میں لے جانا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ سورہ نور آیت نمبر 63 میں اللہ فرما رہا ہے تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ اللہ رب العالمین کے حکم کی یا جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہیں انہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں اور کہیں ان کو دردناک عذاب نہ آ جائے۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتنی بڑی وعید سنائی ہے عذاب الہی کی اور جہنم میں داخلے کی۔ اب اسی صورت میں ان آیات کی روشنی میں انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس نبی کا قول و فعل حجت نہیں ہے اور جن کو نبی کی بات سن کر تسلی نہیں ہوتی ہے تو انہیں قرآن میں دکھاؤ، کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں تو نہیں آیا۔ یہ میرے بھائی بدعقیدگی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے عقیدے کے اندر فتور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے مقام اور منصب کو آپ نے سمجھا نہیں ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو سمجھا جائے۔ چنانچہ امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کے پاس آیا
اور آپ کسی مسئلہ پوچھا، آپ نے اس سے فرمایا کہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے، تو اس پر اس شخص نے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے، یعنی مسئلہ پوچھا، امام مالک نے حدیث بیان کر دی، تو اس نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ امام مالک نے جواب دیا کہ جو ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تم نبی کی بات میں بیان کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی کے مقابلے میرے خیال کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ نبی کی بات آ جائے تو آپ کے حکم کی جو خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو دردناک عذاب سے جو ہے ڈرنا چاہیے، جو ہے عذاب آ جائے گا، فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور فتنے سے یہاں مفسرین نے ذکر کیا ہے شرک، نبی کی مخالفت انسان کو شرک میں لے جاتی ہے، نبی کی مخالفت سے انسان شرک میں داخل ہو جاتا ہے، عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا میں احرام مسجد نبی سے باندھوں گا، مسجد نبی سے احرام باندھتا ہوں، تو کہا کہ نہ ایسا نہ کرو، تو کہا یہ چند میل بیر علی جو ہے ذوالحلیفہ چند میل ہے، یہ چند میل پہلے باندھ لوں گا تو کیا اس پہ مجھے عذاب دیا جائے گا؟ تو کہا احرام باندھنے سے تو تم کو عذاب نہیں ہوگا، لیکن نبی کی مخالفت پر تمہیں عذاب ہوگا، تم نبی کی مخالفت کرو گے اس لیے تمہیں عذاب ہوگا۔ یہ سلف کا ہی معمول تھا میرے بھائی، نبی کی مخالفت یا عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اس میں بھی کیا قرآن پڑھتے ہیں کیا مجھے عذاب ہوگا؟ ہم تو جو ہے یہ ذکر کر رہے ہیں بھائی نبی کی مخالفت پر عذاب ہوگا، نبی کی مخالفت پر عذاب ہوگا، قرآن پڑھنے پر نہیں ہوگا۔ قرآن نبی کے خلاف قرآن پڑھو گے تو عذاب ہوگا، نبی کے خلاف ذکر کرو گے تو عذاب ہوگا۔ اب کوئی شخص عید الاضحیٰ میں عید اور بقرعید کے دن روزہ رکھے، کوئی کہا روزہ رکھنے پر عذاب ہوگا؟ نہیں، روزہ رکھنے پر عذاب نہیں ہوگا، نبی کی مخالفت پر عذاب ہوگا، کیونکہ نبی نے عیدین میں روزہ رکھنے سے منع کیا۔ تو آپ اگر روزہ رکھیں گے تو بجائے ثواب کے آپ کو عذاب ہوگا۔ تو نبی کی مخالفت یہ عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره۔ کسی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو جب اللہ کا فیصلہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے کہ کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے، کریں یا نہ کریں، کرنا ہی کرنا۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے زینب بنت جحش کو پیغام بھیجا، آپ کی پھوپھی کی لڑکی تھی، کہ ان کو پیغام بھیجا زید بن حارثہ کے لیے، پھر زینب کے بھائی کو یہ چیز اچھی نہ لگی کہ غلام آزاد کر دو، غلام تھے زید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی جو ہے اس کی شادی ہو ایک غلام سے، یہ چیز اچھی نہ لگی، تو اس موقع پر مفسرین لکھتے ہیں آیت نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو سبوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا۔ یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو نبی کی بات آ جائے، اللہ کی بات آ جائے یا نبی کی بات آ جائے، وہاں تمام اختیارات سلب ہو جاتے ہیں، اس کو کوئی اختیار انسان کو باقی نہیں رہتا، مانو یا نہ مانو، بلکہ اگر مومن ہے تو ماننا ہی ماننا ہے، ماننا ہی ماننا ہے۔ اس طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں امام دارمی نے نقل کیا ہے، امام دارمی نے کہ جو ہے امام طاؤس تھے، تابعی ہیں، وہ جو ہے عصر کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روکا، ان کو منع کیا کہ اس کو چھوڑ دو، مت پڑھو۔ تو جو ہے انہوں نے جو ہے کہا جو ہے کہ جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان 2 رکعتوں کے پڑھنے سے، تو انہوں نے کہا کیا ان 2 رکعتوں کے پڑھنے سے عذاب دیا جائے گا؟ جو ہے تو کہا کہ عذاب دیا جائے گا یا جو ہے اجر نبی کی مخالفت ہے، اس لیے تم نہیں کر سکتے، نبی کی مخالفت جو ہے نہیں کر سکتے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ جو ہے بنانے کی اس کو سنت مت بناؤ۔ ابن عباس نے فرمایا کہ بتا نہیں تم کو عذاب
میرے اللہ تعالیٰ جو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے فَلْيَهْدِ مَا كَانَ الْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اسی آیت سے استدلال کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہے مَا كَانَ الْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے جب اللہ کا فرمان یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے۔ اور اسی طرح سعید بن مسیب رحم اللہ کے بارے میں بھی دارمی نے نقل کیا ہے کہ سعید بن مسیب نے ایک شخص کو دیکھا کہ عصر کے بعد 2 رکعت پڑھ رہا ہے، جو ہے اکثر جو ہے وہ عصر کے بعد 2 رکعت اکثر پڑھتا ہے، تو جو ہے حضرت سعید بن مسیب رحم اللہ نے اس کو روکا، اس سے روکا تو اس نے کہا کہ جو ہے کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ ایعذبنا اللہ بالصلاۃ، کہ نماز کی وجہ سے اللہ جو ہے ہمیں عذاب دے گا؟ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا ولیکن یعذبک اللہ بخلاف السنہ، اللہ تعالیٰ تمہیں سنت کی مخالفت پر اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، سنت کی مخالفت پر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ تو من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ صریح گمراہی میں جا گرتا ہے، وہ صریح گمراہی میں جا گرتا ہے۔ اور اس طریقے سے انسان کو سوچنا چاہیے، اور نبی کے سنت کے خلاف جو عمل ہوگا وہ باطل ہے، جو عمل بھی کرے انسان سنت کے خلاف وہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ کے فرمان ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو اکارت اور برباد نہ کرو، اپنے اعمال کو اکارت اور برباد نہ کرو نبی کی مخالفت کر کے۔ اس طرح میرے بھائیوں یہ آیات ہیں، قرآنی آیات ہی آپ کے سامنے پیش کی گئی، ان آیات کی روشنی میں ان لوگوں کو اپنا انجام سمجھنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر و قیمت کو گھٹانا چاہتے ہیں، اور آپ کو نعوذ باللہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کی حیثیت ایک ڈاکیے کی تھی کہ قرآن پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اب آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کے اوامر و نواہی کو ماننا ہمارے لیے لازم نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی ضلالت ہے، بہت بڑی گمراہی ہے، یہ دین سے راہ فرار ہے، اس سے انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل دین کے اندر حجت اور دلیل نہیں ہے، آپ کی اطاعت لازم نہیں ہے، تو پھر میرے بھائی نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ قرآن پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کو لازم پکڑا جائے، آپ کے قول و فعل کو حجت اور دلیل مانا جائے، اور اس کی روشنی میں قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو جو ہے منصب رسالت یا منصب نبوت کے جو ہے یہ جو ہے فرائض تھے کہ آپ معلم بھی تھے، آپ مربی بھی تھے، آپ قرآن کی بھی تعلیم دیتے تھے، آپ حدیث کی تعلیم دینا، یہ سب کام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری باقی رہ گئی ہے کہ ہم کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، آپ کی اتباع کو کس قدر لازم پکڑتے ہیں، اور کس طرح آپ کی جو ہے اس سنتوں سے، آپ کے احادیث سے، آپ کے اقوال اور افعال سے کس طرح ہم روشنی حاصل کر کے ہدایت کے راستے پر گامزن رہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ انکار حدیث کی اس فتنے سے ہم سب کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وجزاکم اللہ خیر۔ وإياكم شیخ، جزاکم اللہ خیرن شیخ، بہت ہی ماشاءاللہ مدلل آپ نے ہمیں قرآن اور احادیث دونوں جگہ سے، اور خاص کر قرآن کی روشنی میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، منصب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے بارے میں جو سمجھایا، واقعی بہت ہی مدلل تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ابھی سوال و جواب کی انشاءاللہ وقت شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے جو بھائی مرد احباب ہیں جو زوم پر، وہ اپنا ایسا ہاتھ کا وہ جو ہے اس کو کلک کر کے ہاتھ اٹھائیں تاکہ ان کو سوال پوچھنے کا موقع دیا جائے، اور جو ہماری بہنیں زوم پر ہیں وہ ٹیکسٹ میں سوال پوچھے تاکہ وہ پوچھا جائے۔ اسی طرح یوٹیوب پر بھی سوال ہیں، انشاءاللہ اس کو پوچھا جائے گا۔ سوال میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ کسی شخص کے اوپر جو ہے نا اٹیک نہیں ہوگا، یا پھر ملک کے اوپر نہیں ہوگا، یا کوئی ریلیجیس گروپ یا کوئی بھی گروپ کے اوپر نہیں ہوگا۔ شیخ محترم، آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھایا۔ جو موٹی بات سمجھ میں آئی وہ یہ آخر میں جو آپ نے سمجھایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کرنے پر عذاب ہوگا۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک پر مبارک داڑھی تھی، اور ان کو سارے فالو کرنے والوں کے چہروں پر بھی مبارک داڑھی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنڈلی تک کپڑا لٹکاتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی ان کی اطاعت میں پنڈلی تک کپڑا لٹکاتے تھے۔ اب ہم سب کو تقریباً جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم سب کو داڑھی کی فرضیت تو پتہ نہیں ہے، لیکن داڑھی سنت ہے یہ پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہم داڑھی بالکل شیو کرتے ہیں صرف دو چار وجہ سے۔ ایک کہ میں خوبصورت دکھوں، ہیرو دکھوں، یا مجھے نوکری سے نہ نکالا جائے، میں فوجی ہوں، میں 5 اسٹار انڈسٹری میں کام کرتا ہوں، یا میری بیوی، میری ماں، میری بہن یا میرے بھائی لوگ نہیں چاہتے کہ میں داڑھی رکھوں، تو کیا یہ ایسے کرنے پر عذاب ہوگا؟ اور یہی لوگ دوسرے کے اوپر پتھر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے یہودیوں سے دوستی کر لی، لیکن داڑھی نکالنا کس سے دوستی ہے، اور اپنا ٹکنا سے نیچے کپڑا پہننا یہ کس سے دوستی ہے؟ نبی سے ہے کہ یہودیوں سے ہے؟ برائے کرم اس کو آپ کلیئر کیجئے، یہ ایک سوال ہے۔ اللہ تعالی ہدایت دے ہم سب کو۔ اصل مصیبت یہی ہے کہ آج جو ہے دین کو ہم نے بدل ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت قرآن نے بیان کی ہے، اس حیثیت کو ہم نے اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیا۔ نبی کی اتباع، نبی کی اطاعت ہی کا نام دین ہے، اسلام ہے۔ اور اگر ہماری زندگی میں نبی کی اتباع اور نبی کی اطاعت نہ ہو تو یہ کون سا دین ہے؟ رہا معاملہ جو داڑھی کا معاملہ آپ نے یا کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر رکھنے کا معاملہ آپ نے پیش کیا، دیکھیے داڑھی یہ شعائر اسلام میں سے دین کا شعار ہے، یہ پہچان ہے، علامت ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ اور جو اپنے شعار ہی کو غائب کر دے، اپنی پہچان ہی کو غائب کر دے، تو یقیناً وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ ہم نہیں کہہ سکتے نہیں داڑھی صاف کر لیا کوئی بات نہیں۔ بھائی یہ جو لوگ کوئی بات نہیں کہتے کہتے ہم نے جو ڈھیل دیا، اس کی وجہ سے سب ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہے واف اللہ وقصد الشوارب وخالف المشرکین وخالف المجوس، کہ داڑھی کو معاف رکھو، مونچھوں کو کترو، مشرکین کی، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ یہ آرڈر کا سیگا ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے کہ ایک واجب امر جو ہے اس کو آپ نظر انداز کریں، یقیناً پکڑے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اس کی اور مزید اس پر نہیں کہ نہیں جو ہے عمل نہیں کرتے، بلکہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس کو دقیانوسی کہتے ہیں یہ لوگ کیسے ہیں، چہرہ دیکھو کس طرح بنائے ہوئے ہیں، چہرہ نہیں صحیح کر پاتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ کیا سارا اسلام داڑھی ہی میں، سارا اسلام ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھنے ہی میں؟ بھائی اسی طرح نکال دیں گے تو اسلام میں کیا رہے گا بتائیے؟ اگر اسلام نہیں ہے اس میں تو کس میں اسلام ہے؟ اسلام کہاں ہے؟
ایک ایک چیز نکالتے چلے جائیے تو اسلام بچے گا کیا؟ کس چیز کا نام اسلام ہے؟ اسلام نام ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع اور پیروی کا۔ اب اسی طرح داڑھی نکال دیجئے، کپڑا نکال دیجئے، اور اسی طرح نماز نکال دیجئے، روزہ نکال دیجئے، حج نکال دیجئے، حلال حرام کی تمیز ختم کر دیجئے، تو باقی کیا بچائے گا؟ کون سا دین ہے وہ؟ خاندانی دین؟ کیا مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اس لیے ہم مسلمان ہیں؟ آج یہی دین کام کر رہا ہے۔ تو بہرحال جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ جو لوگ کپڑے ٹخنے سے اوپر کپڑا نہیں رکھتے، ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکائے، ان کا کپڑا جہنم میں لٹک رہا ہے۔ اللہ کی فرمایا ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، ٹخنے سے نیچے جو کپڑا ہے وہ جہنم میں لٹک رہا ہے۔ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ اور جو ہے مسبل ازار کے لیے دوسری وہی جو ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے لا یکلمہ اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، کہ اللہ تعالی لہم عذاب علیم۔ چار چیزیں، چار وعیدیں بیان کی ہیں المسبل ازار کے لیے۔ جو ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھتے ہیں ان کے لیے چار وعیدیں اللہ کے نبی، لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے، ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب۔ چار وعیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیحین کی روایت ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، چار وعیدیں بیان کی ہیں اس شخص کے لیے جو ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکا رہا ہے، گھسیٹ کے جو چلتا ہے، اس کے لیے چار وعیدیں بنائی گئی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کبر و غرور سے نہیں کرتے ہیں، تو بھائی کبر و غرور سے نہیں کرتے، کس لیے کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ تب بھی تو آپ نے فرمایا ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، ٹخنے سے نیچے جو کپڑا ہے وہ جانوا، تو کبر و غرور کی بھی کوئی بات نہیں۔ بغیر کبر و غرور کے بھی آپ کا کپڑا اگر ٹخنے سے نیچے ہے تو جہنم میں وہ لٹک رہا ہے، جو اس کے جو ہے سنگینی کی کو واضح کر رہا ہے۔ تو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے تب بھی عذاب الہی کو دعوت دینا ہے، اگر داڑھی کو آپ صاف کرتے ہیں تب بھی عذاب الہی کو آپ دعوت دے رہے ہیں۔ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ایک انسان اتنا سوچے کہ نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ نبی سے خوبصورتی میں کوئی بڑھ نہیں سکتا۔ جس کو نبی کا چہرہ پسند نہ ہو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو نبی کے چہرے کو جو ہے غلط انداز سے دیکھتا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مومن رہے گا؟ جس کو نبی کا چہرہ پسند نہیں، نبی کا لباس پسند نہیں، نبی کی شکل و صورت جس کو پسند نہیں ہے، اب اس کو ہم کہیں کہ تو پکا مومن ہے بھائی۔ جس کو نبی کا چہرہ پسند نہیں وہ مومن نہیں ہوگا، جس کو نبی کا لباس پسند نہیں وہ مومن نہیں ہوگا۔ پسند کیجیے، بھلے آپ سے کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن کوتاہی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے اس کو برا سمجھیں، اس کو بلکہ اپنی غلطی کا احساس ہو کہ ہم غلط کر رہے ہیں، بھائی ہم سے جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کیجیے، یہ بات ہے۔ لیکن آج تو معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو غلط سمجھا جاتا ہے، ان لوگوں کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ جو داڑھی رکھنے والے ہیں، جو ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھنے والے ہیں، ان کو کہنے ہیں بیوقوف لوگ، یہ دقیانوسی لوگ ہیں، پرانے زمانے کے لوگ۔ میرے بھائی اس سے کفر لازم آئے گا۔ نبی کی سنت کے استہزاء اور مذاق یہ کفر کا سبب ہے، ارتداد کا سبب ہے۔ اسی لیے کہا یہ جاتا کہ جو ہے کہ آج کتنے لوگ روزانہ مرتد ہوتے ہیں لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم مرتد ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ یہاں سوالات آئے ہیں اپنے زوم کے اوپر، اس سے پہلے ایک سوال جو آیا ہے عبدال صاحب کا یوٹیوب پر، وہ پوچھتے ہیں کہ سورۃ العصر اور منصب نبوت میں کیا ربط ہے، خصوصاً امتی کے نقطہ نظر سے؟ کیا مطلب؟ سورۃ العصر، ہاں سورۃ العصر اور منصب نبوت میں کیا ربط ہے، خصوصاً امتی کے نقطہ نظر سے؟ دیکھیے امتی کے نقطہ نظر سورہ عصر پڑھیے، اس میں چار چیزیں اللہ نے ذکر کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو ایمان میں جو چیزیں ہیں ارکان ستہ ہیں، ایمان بالرسل اس میں شامل ہے، امتی کی حیثیت سے رسول پر ایمان لانا ہمارا لازم ہے، اور ایمان لانے کے جو مفہوم ہے تمام کے ساتھ، اور اسی طرح سے عمل الصالحات کہا گیا ہے، یہ عمل صالح کریں، اور صالح عمل اسی وقت ہوگا
جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاص اور اتباع دو چیزیں عمل صالح کے لیے شرط ہیں کہ انسان مومن اللہ کے لیے کرے، مخلص ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سنت کی موافقت میں کرے، تب عمل صالح ہوگا، ورنہ اس کا عمل صالح یہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سورہ عصر نے تو واضح کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر جو ہے نجات نہیں ملے گی، بغیر کامیابی نہیں ہوگی، فلاح نہیں پا سکتے۔ فلاح پانے کے لیے ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، ان تمام کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ لازم ہے۔ جزاکم اللہ۔ جی سمیر بھائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہاں پہ جو سوال آیا ہوا ہے کہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے یا اکیلے نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنا کسی رکعت میں بھول گئے تو کیا صرف سجدے سہو کرنا کافی ہے یا رکعت پھر سے پڑھنی ہوگی؟ سورہ فاتحہ رکن صلاۃ، سورہ فاتحہ رکن صلاۃ ہے۔ جب رکن چھوٹ جائے، عمدن چھوٹ جائے تب بھی نماز نہیں ہوگی، سہون چھوٹ جائے تب بھی وہ رکعت نہیں ہوگی، وہ نماز نہیں ہوگی، اس لیے اس کا اعادہ ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ چھوٹ جائے تو اس کا اعادہ ضروری ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ رکن ہے، اور رکن کے تعریف علماء نے سبھی کہ جو ہے نہ عمدن جو معاف ہو نہ سہون معاف ہو۔ عمدن نہ ہے تو نماز باطل ہو جائے گی، سہون چھوٹا ہے تو اس کے لیے اس رکن کا اعادہ اور جو ہے سجدے سہو کرنا ہوگا۔ اللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ خیرن شیخ۔ ایک سوال کامن آیا ہے، یوٹیوب پر بھی ہے اور وہی کاپی پیسٹ زوم پر بھی ہے۔ سنگے یا سنگے صاحب پوچھتے ہیں لیلۃ الجن کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ واقعہ ہوئی تھی؟ اور اس رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے پاس سورہ رحمان کی تلاوت کی تھی؟ دیکھیے جہاں تک لیلۃ الجن کا ہے، اللہ کے جنوں کے پاس گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو دعوت دی، جن بلا کے لے گئے آپ کو، آپ ان کے پاس گئے اور ان کو دعوت دی، لیکن جہاں تک اس میں جو ہے سورہ رحمان پڑھنے کا اور پھر اس کے جواب کا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جو جواب ہے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، تو اس کا ثبوت محل نظر ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ ابھی گرچہ بعض علماء نے اس کی تحسین اور تصحیح کی ہے، لیکن اکثر علماء نے اس کی تضعیف کی ہے کہ یہ روایت جو ہے ضعیف ہے۔ سورہ رحمان پڑھنے اور اس کے جواب دینے کے سلسلے میں جو روایت ہے کہ میں نے جنوں کے سامنے پڑھا تو وہ ہر آیت پر جو ہے بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا کے زبان میں جن یہی کہتے رہے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، لیکن یہ راجح قول یہی ہے کہ یہ ذکر جو ہے ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرن شیخ۔ یوٹیوب پر سوال ہے ریاض مقدم صاحب کا۔ اب ہمارے پاس کافی سارے ریاض مقدم ہیں تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں ہم۔ دبئی والے ہیں، انڈیا والے ہیں، مقدم چھائے ہوئے ہر جگہ ماشاءاللہ۔ سوال ہے آج کل یہودیوں کو گلے لگایا جا رہا ہے، کیا یہودی مسلمانوں کے دوست ہو سکتے ہیں؟ بھائی جب یہودیوں کی تہذیب، ان کی ثقافت آپ گلے لگائے ہوئے ہیں تو ان کو گلے لگانے میں کیا ہو؟ بھائی ان کی تہذیب، ان کا لباس آپ پہن رہے ہیں، ان کی زبان، ان کا رہن سہن، ان کا کلچر، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو اب کیا دوسروں پر، دوسروں کی بات دیکھیے، عام طور سے آج مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو دوسرے کے آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے اور اپنے آنکھ کی شہتر نظر نہیں آتی، اپنی برائیاں ہمیں نظر نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح یہودیوں کے نقش قدم پر ہم عمل کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ لیکن دوسروں جو کوئی کہتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں، وہ سب کو انگلیاں اسی طرف اٹھتی۔ بھائی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے اندر غور کرو، اپنے اندر غور کرو کہ ہم کہاں کہاں یہودیوں کی تقلید کر رہے ہیں، یہودی تہذیب و ثقافت کو ہم نے کہاں کہاں اختیار کر رکھا ہے۔ اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔
تو ضرورت اس بات کی دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے، دوسروں پر انگلی اٹھانے سے بجائے اپنے دامن میں جو ہے ذرا جھانک کر کے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں کہاں ہم ان کی موافقت کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیرین شیخ۔ ہم ہمارے جو زوم میں جو اخوان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے درخواست کریں گے کہ آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں تاکہ آپ کو موقع دیا جائے اور آپ اپنا سوال پیش کر سکیں۔ ابھی زوم پر کوئی سوال نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر سوال ہے، ابرار حسین صاحب پوچھتے ہیں نماز میں عورتوں کو پاؤں چھپانے کی کیا دلیل ہے؟ پاؤں کو کور کرنے کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیے، عورتوں کو اولاً تو یہ واضح ہونا چاہیے المرأۃ عورہ، المرأۃ عورہ، عورت سراپا ستر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المرأۃ عورہ، عورت سراپا ستر ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ تو جو عورت سراپا ستر ہے تو نماز میں ستر پوشی لازم، نماز میں ستر پوشی لازم ہے، اللہ کی جس کی استثناء حدیث سے ثابت ہو جائے، جس کی استثناء ثابت ہو۔ تو جو استثناء ثابت ہے وہ چہرے کا اور ہتھیلی کا ہے، ہتھیلی اور چہرے کا استثناء ہے، باقی کسی جسم کے کسی حصے کا استثناء اولاً ثابت نہیں ہے۔ اور ثانیاً ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ہے مرفوعاً اور موقوفاً، اگرچہ مرفوع پر کلام کیا ہے، مرفوعاً حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ پوچھا گیا کہ جو ہے اتصلی المرأۃ فی درع وخمار بدون ازار، کیا عورت جو ہے بغیر ازار کے صرف جبہ پہن کر، میکسی پہن کر کے جو ہے اور دوپٹہ لے کر کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو کہا اذا کان الدرع سابقا لظہور قدمیہا، کہ جب اس کے میکسی یا اس کا جبہ اتنا لمبا ہو کہ اس کے قدم کا اوپری حصہ چھپ جائے، قدم کا اوپری حصہ یہ چھپ جائے تو وہ نماز پڑھ سکتی ہے بغیر ازار کے بھی، بغیر ازار کی نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن قدم کا اوپری حصہ چھپنا چاہیے۔ تو یہ دلیل ہے واضح کہ جو ہے عورت کا جو ہے پیر قدم جو ہے اوپری حصہ یہ ستر میں داخل ہے، اس کو ڈھک کے پڑھنا چاہیے، اس کو ڈھک کے پڑھنا چاہیے خواتین کو جو ہے، کیونکہ استثناء کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ پیر اس کا ستر میں داخل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ جزاک اللہ خیرن واسن الجزا شیخ۔ سوالات ہمارے ابرار حسین صاحب کے اور ایک دو ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال ابھی جسٹ آیا عبد السنگے صاحب کا۔ اسلام میں بلی کو پالنا کیسا ہے؟ اسلام بلی کو خریدنے اور بیچنے کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ دیکھیے، بلی پالنا جائز، اسلام میں بلی پالنا جائز ہے۔ من الطوافین علیکم والطوافات، اللہ کی نبی تمہارے پاس ہی برابر آنے جانے والیوں میں سے، اور اس طرح وہ حدیث بخاری کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو جو ہے بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا، اس نے اس کو باندھ لیا تو نہ تو اس کو کھانا دیا اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ جا کر کے اپنا پیٹ وہ کیڑے مکوڑوں سے بھر لے۔ تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر وہ کھانا دیتی تو پالنا صحیح تھا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو ہریرہ اسی لیے کہا گیا کہ بلی سے بڑی محبت تھی اور بلی رکھتے تھے وہ۔ تو جو ہے بلی پالنا تو جائز ہے، اس میں کوئی وہ نہیں، لیکن بلی کو بیچنا خریدنا جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن بیع السنور، بلی کو بیچنے سے منع فرمایا۔ تو بلی کے خرید و فروخت سے، کتے کے خرید و فروخت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے بلیوں کو، کتوں کو خریدنا بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ پالنا، بلی کو پالنا جائز ہے، کتے کو پالنا بھی جائز نہیں، اللہ کی انسان کے ریوڑ ہوں جانوروں کے یا فرم ہو کھیتی باڑی کا جو ہے تو اس کی حفاظت کے لیے، یا شکاری ہو شکار کے، تین وجہ سے کتے کا پالنا جائز ہے، شکاری کے لیے یا اسی طرح جس کا فرم ہو کھیتی باڑی کا اس کی حفاظت کے لیے، یا جانور کے ریوڑ جانور ہوں ان کی حفاظت کے لیے۔ خیر، میرے پاس ایک سوال آیا وہ ہے کہ جس جگہ پہ سنت نماز پڑھی جائے اسی جگہ پر فرض نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟
دیکھیے نماز کو اگر فرض پڑھیں تو اس سے ہٹ کر سنت پڑھ لینا چاہیے، سمجھے؟ پڑھ سکنے کی بات الگ ہے، لیکن اگر جو ہے بیچ میں فاصلہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، بیچ میں فصل ہو جائے تو کوئی بات نہیں، پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن بغیر فصل کے ایک ہی جگہ مسلسل جو ہے سنت پڑھیں، وہیں فرض پڑھیں، جہاں فرض پڑھیں وہیں سنت پڑھیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہٹ جائے تھوڑا سا، یا دونوں میں فصل کر لیں۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیرن۔ شیخ ابھی آپ نے بیچ میں ابو ہریرہ کہا، وہ ہریرہ کی ذرا معنی بتائیں نا، ہمیں ہریرہ کی معنی نہیں معلوم۔ ہریرہ یہ ہر کی جو ہے تصغیر ہے، ہرہ کی تصغیر ہریرہ، چھوٹی بلی، ہریرہ کے معنی چھوٹی بلی، ہر کہتے ہیں بلی کو اور ہرہ بلی کو، تو ہرہ کی تصغیر ہے ہریرہ، ابو ہریرہ بلی والے، ابو ہریرہ کا معنی یہ لغوی ہوا کہ بلی والے، کیونکہ بلی سے محبت تھی ان کو، اور لیے رہتے تھے بلی کو، گود میں کہتے ہیں گود میں لیے رہتے، اس لیے ان کو ابو ہریرہ کہا گیا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ وہ اپنے آستینوں میں بھی بلی رکھتے تھے بچہ، ایسا کچھ؟ آستین تو پہلے چھوڑے چھوڑے ہوتے تھے لوگوں کو، ہو سکتا ہے، اللہ عالم۔ یعنی اس کا مطلب بلی کو ہم لے سکتے ہیں، ہاں لے سکتے ہیں، اس کا جھوٹا پاک ہے، اس کا جھوٹا پاک ہے، من الطوافین علیکم الطوافات کا، اس کا لعاب پاک ہے، بلی کا لعاب جو ہے پاک ہے، اس سے بچنا مشکل ہے، اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے پانی رکھا گیا، بلی آ گئی تو اس کو نیچا کر کے جو اس کو پلا دیا اور پھر اسی پانی سے وضو کیا۔ جزاک اللہ خیرن۔ شیخ ابرار حسین صاحب کا سوال ہے کہ انگریزی میں ہے کہ اگر ہماری بہن نے اسکارف پہن لیا کہیں باہر جانے کے لیے اور منہ کھلا رہا تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، چہرے کا پردہ لازم ہے، چہرے کا پردہ لازم ہے، جزاک اللہ۔ چہرے کا پردہ لازم ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ واقعہ افک میں بیان کرتی ہیں کہ جب میں پیچھے رہ گئی اور قافلہ چلا گیا تو میں جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا وہیں جا کر کے میں بیٹھ گئی اور مجھے نیند آ گئی، میں سو گئی، اور جب پیچھے سے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو جب دیکھا کہ کوئی سو رہا ہے تو انہوں نے جب مجھے دیکھا تو پہچان گئے، کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا، پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا، اس لیے وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون بلند آواز سے پڑھی، تو پھر ان کی آواز سن کر میں بیدار ہو گئی اور میں سنبھل کے بیٹھی، فخمرت وجہی بجلبابی، پھر میں نے اپنا چہرہ اپنی چادر سے ڈھانپ لیا۔ یہاں حضرت عائشہ کے یہ فرمانا کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا اس لیے پہچان گئے، اور پہچان کس سے ہوتی ہے؟ چہرے سے ہوتی ہے، اس کا مطلب کہ پردے کا حکم جب نازل نہیں ہوا تھا تو خواتین کے چہرے کھلے رہتے تھے، اور جب پردے کا حکم نازل ہوا تو چہرے کو ڈھانک دیا گیا، اس لیے کہتے فخمرت وجہی بجلبابی، پھر میں نے اپنی چہرے کو اپنی چادر سے ڈھانپ لیا، تو چہرہ یہ پردے میں داخل ہے۔ بھائی دیکھیے اصل حسن عورت کا کس میں ہے؟ چہرے میں ہے کہ ہاتھ پیر میں کہ بال میں ہے؟ اصل حسن بال میں، بال تو آپ ڈھانک لیں اور چہرہ نہ ڈھانکیں، اصل کسی کو منتخب کیا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، یا شادی بیاہ میں لوگ شادی کرتے ہیں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم دیکھیں گے، تو کیا چیز دیکھیں گے؟ کوئی کہے کہ میں اپنی بیٹی کی پیٹھ تو دکھا دوں گا، پیر بھی دکھا دوں گا، لیکن جو ہے چہرہ نہیں دکھاؤں گا، تو کوئی رشتہ جوڑے گا؟ کہے گا، اور اسے چہرے میں اگر کوئی نقص ہے تو یہ لوگ برداشت نہیں کرتے، لیکن جسم کے اور حصے میں کوئی نقص ہے اس کو تو اصل حسن عورت کا اس کے چہرے میں، اصل زینت چہرہ ہے، اور زینت کو چھپانے کا اللہ نے حکم دیا، لا یبدین زینتہن، عورتیں اپنی زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، تو چہرہ ہی کھل گیا تو باقی کیا رہا؟ اصل تو چہرہ ہے عورت کا، تو چہرے کا پردہ ہی لازم ہے۔ جزاک اللہ خیرن شیخ۔ یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ مردوں کو داڑھی رکھ کر اپنی پہچانت دینی ہے اور عورتوں کو باہر اپنے نقاب لگا کر اپنا پہچان دیں۔ پہچانت دینی ہے، جزاک اللہ خیرن۔ اور اگر یہ دونوں ایسا نہ کرے تو کیا ان کو دیوس کہا جائے گا؟
اگر دونوں میں سے مان لیجئے کہ عورت چہرہ کھلا رکھ رہی ہے اور مرد اس کے شوہر کی داڑھی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے چہرہ ڈھانپنے کے لیے، تو کیا وہ ایسا کہہ سکتا ہے کہ تو کچھ ایسا ایک لفظ ہے؟ کیا ہے؟ دیوس 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 کس کو کہتے آواز ہیں؟ نہیں، آپ کی آواز صاف نہیں ہے۔ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس کہتے ہیں کہ بیوی کے اندر کوئی اخلاقی خرابی دیکھے اس طرح کی اور پھر خاموش رہے، ٹوکے نہیں، روکے نہیں۔ تو اگر بیوی کو بے پردہ گھما رہا ہے، بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے اور شوہر جو ہے خاموش ہے، تماشائی بنا ہوا، تو دیوس ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک سوال اب ایک ابھر کے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم شافعی نماز پڑھتے ہیں، ہم حنفی نماز پڑھتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، تو ہم جو شافعی یا حنفی نماز پڑھتے ہیں تو کیا یہ غلط ہے؟ بھائی نبوی نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ نبوی ہر بھائی آپ شافعی ہیں، آپ حنفی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن جب آپ کو کوئی مسئلہ حدیث سے مل جائے تو سر تسلیم، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا صلو کما صلی ابو حنیفہ، صلو کما صلی الشافعی، صلو کما صلی مالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی وصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یہ کوشش انسان کی ہونی چاہیے کہ ہماری نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اب ایک جب شافعی گھر میں پیدا ہوا، باپ دادا نے شافعی طریقے سے اس کو سکھایا، ایک حنفی گھر میں پیدا ہوا، باپ دادا نے اس کو حنفی طریقے پر نماز پڑھنا سکھایا، کیونکہ نمازوں کو ہم نے بانٹ دیا، نمازوں کو حنفی نماز، شافعی نماز۔ بھائی حنفی نماز کیسے حنفی ہو جائے گی؟ نماز کیسے شافعی ہو جائے گی؟ نماز حنفی نہیں، نماز شافعی نہیں ہے، نماز نبوی نماز ہے، نبوی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اگر باپ دادا نے اس لیے سکھایا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کو معلوم ہوتا ہے، نبی کی حدیث آتی ہے اور شعور آیا، وہ تحقیق کرے، سوال کرے، علماء سے پوچھے، اور اس کے سامنے جب نبی کی بات آ جائے تو سر تسلیم خم کر دے، تو اس کو چھوڑ دے جو کر رہا تھا۔ یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہمیں نبی کے طریقے پر نماز پڑھے، جو طریقہ نبی کے طریقے کے مطابق ہے سر آنکھوں پر، چاہے وہ حنفی کا طریقہ ہو، چاہے شافعی کا طریقہ ہو، چاہے مالکی کا طریقہ ہو، چاہے حنبلی کا طریقہ ہو، اگر وہ کتاب و سنت سے وہ طریقہ ثابت ہے تو سر آنکھوں پر اہلاً و سہلاً مرحبا۔ لیکن جس کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ بھائی یہ طریقہ ہم نماز پڑھ رہے تھے لیکن یہ ثابت نہیں ہے، تو جو ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ہم اختیار کر لیں، کیونکہ تمام ائمہ نے یہی وصیت کی ہے، یہی وصیت کی ہے، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جو صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے، اترکوا قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے مقابلے میں چھوڑ دینا، یہ جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک سوال پہلے بھی آ چکا تھا کہ ولی ابھی نہیں ہے، عورت یعنی یا تو بیوہ ہو گئی ہے یا طلاق شدہ ہے، اس کو دوسرا کوئی شادی کر کے نہیں دے رہا یا اس کی طرف کوئی پیغام نہیں آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ خود اپنے لیے شادی کے لیے کسی کو منتخب کر سکتی ہے اور ولی نہیں ہے؟ منتخب کر سکتی ہے، لیکن ولی اس کو تلاش کرنا، اگر ولی نہیں ہے اس کے پاس کوئی ولی نہیں ہے تو سلطان ولی من لا ولی ہے، سلطان جو ہے، حاکم جو ہے، قاضی جو ہے، وہی ولی ہوگا جس کا کوئی ولی نہ ہو، وہی ولی ہوگا۔ اور عورت خود بھی پیغام دے سکتی ہے، جیسے حضرت خدیجہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھجوایا تھا، تو وہ بھی اس کے کوئی ہو، اس کے ذریعے سے، کسی دوسرے کے ذریعے سے وہ پیغام بھجوا سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ولی ضروری ہے، اگر ولی اس کا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو حاکم و ولی ہو، حاکم جو ہوگا، قاضی جو ہوگا، وہی ولی بن کر کے اس کا نکاح کرائے گا۔ ایک ہماری بہن سوال پوچھتی ہے، اور عورت مردوں کی امامت کیوں نہیں کر سکتی؟
اور نابالغ بچہ امامت کیوں نہیں کر سکتا؟ پلیز دیکھیے کیجئے حدیث کے. یہ 2 سوالات ہیں. جی جی دیکھیے نابالغ بچہ امامت کر سکتا ہے، نابالغ بچہ امامت کر سکتا ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ ان کو ان کے خاندان میں، ان کے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن یاد تھا. ان کی عمر 6-7 سال کی تھی اور لوگوں نے ان کو امام بنایا. وہ اپنے خاندان کی امامت کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھتے کہ ان کے والد گئے تو ان کو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، جاؤ تم میں جو جس کو زیادہ قرآن یاد ہو اس کو سو امام بنانا. تو کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ قرآن یاد تھا اس لیے مجھے کو لوگوں نے امام بنا دیا اور میں 6-7 سال کی عمر میں اپنے قوم کی امامت کرتا تھا. تو بچہ امامت، نابالغ بچہ امامت کر سکتا ہے، صحیح حدیث اس سلسلے میں موجود ہے. رہا البتہ عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی، کیونکہ المرأۃ عورہ، عورت سراپا ستر ہے، یہ چھپانے کی چیز ہے، یہ نمایاں کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ عورت ہم اسلام میں بڑی قیمتی، عورت اسلام میں بڑی قیمتی شے ہے. قیمتی چیز کو لوگ ہاتھ میں لے کے نہیں گھومتے، نمایاں نہیں کرتے، اس کو تجوری میں بند رکھتے. تو عورت تجوری میں بند رکھنے والی چیز ہے، قیمتی چیز ہے، اس کی قیمت ہے اسلام میں، اس لیے اس کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا گیا، اندر رہنے کا حکم دیا گیا. اس لیے عورت امامت کرے گی تو سب کے سامنے اس کو نمایاں ہونا پڑے گا، مقتدیوں کے سامنے آنا پڑے گا. اس لیے اسلام نے عورت کو امامت سے دور رکھا ہے تاکہ اس کی نسوانیت، اس کی عصمت، اس کی عظمت برقرار رہے، اس کی حفاظت رہے، اس کی عزت و ناموس پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے. جزاک اللہ خیرن. ہمارے پاس جی میرے پاس ایک سوال آیا بھائی ادھر کہ بھائی کیا کوئی لڑکا جو اپنی پسند کی شادی جہاں کرنا چاہتا ہے اور گھر والے میں سے کوئی راضی نہیں ہے تو کیا وہ شادی کر سکتا ہے؟ دیکھیے میرے بھائی، انسان کو چاہیے، اولاد اور والدین دونوں طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں. اولاد کو چاہیے کہ اپنی پسند پر ماں باپ کے پسند کو ترجیح دے، اپنی پسند پر ماں باپ کے پسند کو ترجیح دے، کیونکہ بچے ہوتے ہیں نا تجربے کار ہوتے ہیں اور یہ جذباتی ہوتے ہیں، جلدی سے چکر میں آ جاتے ہیں، ان کو مستقبل کا پتہ نہیں ہوتا ہے. ماں باپ تجربے کار ہوتے ہیں، ان کو زیادہ پتہ رہتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس لیے اولاد کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی پسند پر ماں باپ کے پسند کو ترجیح دے. اور ماں باپ کو یہ چاہیے کہ بھائی وہ انا کا مسئلہ نہ بنائے، اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے، بلکہ بچوں کے پسند کا بھی خیال رکھیں. دیکھیں اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قابل رد ہو تو ایسی چیز رد نہ کرے. اگر بچے نے پسند کیا یا بچی کی طرف سے آیا ہے تو بہرحال دیکھنا چاہیے، ماں باپ کو غور کرنا چاہیے اور غور کر کے جو ہے اس کو جو ہے ان کے مطابق اگر کوئی مانی چیز نہیں ہے تو اس رشتے کو قبول کر لینا چاہیے. اگر کوئی شرعن کوئی مانی چیز نہیں ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی میں تو نہیں مانتا. بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے باغی ہو جاتے ہیں، بچیاں باغی ہو جاتی ہیں اور پھر عزت و ناموس پر دھبا پڑ جاتا ہے. انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہماری عزت کیسے محفوظ رہے گی اور اس کا خیال رکھنا چاہیے طرفین سے. ماں باپ کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، اولاد کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. شیخ داڑھی کہاں تک رکھنا صحیح ہے؟ داڑھی کہاں تک؟ بھائی شریع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق کہا واف اللحا وقص الشوارب ورخ اللحا وفر اللحا. یہ الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ داڑھی کو معاف رکھو، داڑھی کو زیادہ کرو، داڑھی کو بڑھاؤ. یہی الفاظ ہے. وقص الشوارب، مونچھوں کو کترو، مونچھوں کو کترنے کا حکم دیا، داڑھی کو معاف رکھنے کا. اس لیے اس کی کوئی شرعی حد متعین نہیں، جہاں تک بڑے بڑھنے دیجیے اس کو. اللہ ہے کہ انسان جو ہے وہ حد اعتدال سے بہت اب وہ زمین پر پہنچ جائے وہ الگ چیز معاملہ ہے. لیکن جو ہے داڑھی کے لیے کوئی حد بندی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی.
حد بندی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے، اس لیے داڑھی کی حد بندی نہیں کی جا سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کہا واف اللہ، داڑھی کو معاف رکھو، ورخ اللہ، داڑھی کو لٹکاؤ، وفر اللہ، داڑھی کو زیادہ کرو. تو یہ کاٹنا چھانٹنا یہ تمام احکامات کی خلاف ورزی ہے. کاٹنا چھانٹنا یہ وفرو ورخو جو ہے وفرو کے خلاف ہے، اس لیے یہ کاٹنا چھانٹنا صحیح نہیں ہے. اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے، اس کی حالت سنوارا جائے، اس کو تیل لگائیے، سنواریے، کنگھی کیجیے، تہذیب سے رکھیے. لیکن جو ہے کاٹ چھانٹ کرنا جو عام طور سے لوگ استدلال کرتے ہیں، اس کی وضاحت میں کر دوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حج و عمرہ کرتے تھے تو داڑھی پر ہاتھ رکھتے تھے اور ایک مشت سے جو زیادہ ہوتا تھا کاٹ دیتے تھے. تو اولاً تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ حج اور عمرے میں عبداللہ بن عمر کا عمل ہے، یہ مرفوع حدیث نہیں ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہے اور یہ حج اور عمرے میں ہے، عام عمل نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور پھر دیگر صحابہ نے اس میں ان کا ساتھ نہیں دیا ہے، دیگر صحابہ کا عمل اس کے خلاف ہے، جو ہے ان کا ساتھ نہیں دیا اس میں. ایک تو حج عمرے کے ساتھ خاص ہے، ہو سکتا ہے ان کا اجتہاد رہا ہو کہ جیسے حج میں بالوں کا قصر ہے سر کے، تو یہ داڑھی کا بھی قصر کرتے رہے ہوں، واللہ اعلم بالصواب. لیکن ہمارے سامنے مرفوع حدیث ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث آ جائے تو جو ہے اس کے خلاف اگر کسی صحابی کا عمل ہے تو وہ حجت نہیں ہے، نبی کے مقابلے میں اس کو دلیل نہیں بنائی جا سکتی ہے. یہ واضح ہونا چاہیے. حدیث مقدم ہے صحابی کے عمل پر، حدیث مقدم ہے صحابی کے عمل پر. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وفرو وعفو ورخو، تو معاف کرنے کے لیے کہا گیا، اس لیے داڑھی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دینا چاہیے. جزاک شیخ. یہ ابھی جو سوال ہوگا یہ آخری سوال ہوگا آج کے درس کا، اور الحمدللہ آج کے درس کے مناسبت سے ہی یہ سوال ہے اور اچھا سوال. لطیف ثاقب صاحب پوچھتے ہیں سب لوگ اطیع اللہ و اطیع الرسول سے انکار نہیں کرتے، پھر اتنے اختلافات کیوں؟ انہیں اتنے مختلف طریقے رائج کیوں؟ اور آگے جا کے فرماتے ہیں کیا ہم میں ایسی کمی ہے، کیا ہم ایسی غلطی کر رہے ہیں؟ دیکھیے میرے بھائی، اختلاف یہ جو لوگ عام طور سے مسائل میں جو علماء کا اختلاف ہے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. بھائی ڈاکٹروں کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر کوئی دوا تجویز کرتا ہے، دوسرا ڈاکٹر کوئی دوا تجویز کرتا ہے، ایک ڈاکٹر کچھ تشخیص کرتا ہے، دوسرا ڈاکٹر کچھ تشخیص کرتا ہے. اس لیے انجینئروں کے درمیان نہیں اختلاف ہے، اختلاف ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم نہیں چھوڑ دیتے ڈاکٹر کیوں اختلاف کرتے ہیں، انجینئر کیوں اختلاف کرتے ہیں. بھائی اختلاف ہو سکتا ہے، انسان کے سوچنے کا سمجھنے کا انداز الگ الگ، ہر ایک کی صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں. تو ہم یہ نہیں کہ جان بوجھ کر کے علماء نے اس طرح کا اختلاف کیا ہے، ہر ایک کے سوچنے کا سمجھنے کا انداز الگ ہوتا ہے. اور اسی لیے تمام علماء نے جو اپنے اپنے فہم کے مطابق مسائل بیان کیے اور اس کے بعد کہہ دیا جا سال حدیث و فوادی، صحیح حدیث آ جائے گی تو وہی میرا مذہب ہوگا. اترکو قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میری بات کو چھوڑ دینا. انا راجع عنہ فی حیاتی و بعد مماتی، اپنی زندگی میں رجوع کرتا ہوں، اپنے مرنے کے بعد بھی رجوع کرتا ہوں. تو یہ جو علماء کے اختلاف کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرنا یہ غلط، یہ بڑا چڑھا کر نہیں پیش کرنا چاہیے. بلکہ علماء کے درمیان ویسے اختلاف ہے، ڈاکٹروں کے یہاں انجینئروں کے یہاں اختلاف ہوتا ہے، ہر ایک کے سوچنے کا سمجھنے کا اندازہ لگانے کا انداز اللہ تعالیٰ نے الگ الگ دیا ہے، الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، اس اعتبار سے اختلاف ہوتا ہے. ہاں جو لوگ وہ ہیں جو جان بوجھ کر قصدن دین کے اندر تحریف و تبدیل کرتے ہیں الگ معاملہ، لیکن عام طور سے جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ علماء جان بوجھ کر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. علماء حق کا یہ کام نہیں ہے. لیکن علماء کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، علماء کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے سوچنے کا سمجھنے کا انداز الگ الگ ہے. اس اختلاف کو بڑھانے کی کوشش
نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو کم کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے، اور اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے جس کی بات دلیل کے موافق ہو اس کو لے لیں، جس کی بات دلیل کے خلاف پڑے اس کو چھوڑ دیں، اور حسن ظن رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حاکم جب فیصلہ کرتا ہے اور صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، اور اگر غلط نتیجے پہ پہنچتا ہے تب بھی ایک اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ تو ایک عالم نے کوشش کیا، مسئلہ مستنبط کیا، تو اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تب بھی وہ ایک اجر پائے گا، اور اگر صحیح نتیجے پہنچا ہے تب بھی اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ تو اسی لیے ان کی نیتوں پر ہمیں فتویٰ نہیں لگانا ہے۔ اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان کی بات نبی کے بات کے خلاف پڑ رہی ہے تو نبی کی بات کو مقدم کریں گے اور ان کی بات کو چھوڑ دیں گے، ان کو معذور سمجھیں گے، ان کو حرف ملامت ان پر نہیں ڈالیں گے، ان کو متہم نہیں کریں گے۔ جزاک اللہ خیرن محسن الجزا شیخ۔ سوالات تو ختم ہو چکے تھے، لیکن ہمارے سمیر بھائی کے گاؤں والے آئے ہیں، اچھا، عاصم قاضی، محاصرہ شریف کے ہاں مسئلہ شریف کے مسئلہ عاصم قاضی عبدالستار صاحب، ہاں ان کا ایک سوال ہے، زائفل جو ہم کھانے میں ڈالتے ہیں، زائفل، ہاں زائفل کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کا استعمال کرنے ہاں، جائفل نشہ آور ہے، علماء نے اس کو نشہ آور قرار دیا ہے، اس لیے اس کا استعمال جائز نہیں۔ جائفل نشہ آور ہے، اس میں علامہ تیمیہ، ابن حجر ہیثمی اور بہت سے لجنہ دائمہ اور علماء کا جو فتویٰ ہے وہ یہی کہ جائفل یہ نشہ آور چیز ہے، اس سے استعمال سے نشہ آتا ہے، اس لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اسی لیے سعودیہ میں جائفل کی برآمد جو ہے ممنوع ہے، کوئی جائفل لا کے بیچ نہیں سکتا ہے سعودیہ میں، اسی وجہ سے کہ یہ نشہ آور مانا گیا ہے، تو جائفل کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرن وحسن۔ ہمارے شیخ محترم سمیر بھائی نہیں دکھ رہے، سمیر جی بھائی جی درس یہیں پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی بالکل، یہاں پہ بھی سوال پورے کوئی نہیں ہے، اور کسی نے آج ہاتھ بھی نہیں اٹھایا کسی نے، تو میرے طرف سے تو ہو گیا، اوور ٹو یو۔ آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو ورنہ شیخ کو دے دیں گے انشاءاللہ۔ ہم سارے ناظرین اکرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو تقریباً اس وقت 19 کے قریب بچے ہوئے ہیں ہمارے زوم پر، اور 17 کے قریب ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ آپ نے صبر و تحمل کو پیش کرتے ہوئے شیخ محترم کا درس اب تک مکمل سنا، اپنے بھی سوالات رکھے اور دوسروں کے بھی سوالات کے جوابات سنے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسے ہی قرآن کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر اس کو پڑھ کر قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور ایسے علماء کرام سے ہمیشہ اپنے سوالات پوچھنے کی توفیق دے۔ شیخ دعا پڑھیے۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم۔